خدا میں قبول فرمایا. لہذا شہادتیں بہت لوگوں کی ہوئی ہے، شہادتیں بہت انسان کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے، مگر جو شہادت اللہ نے امام حسین کو دیا، جو مرتبہ شہادت امام حسین میں ہے، جو رتبہ اللہ نے حسین کو عطا فرمایا ہے، اس روئے زمین میں کسی شہید کو ایسا مرتبہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اور شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان قسموں میں ایک شہادت کی قسم شہید حقیقی کا ہے، اور شہید حقیقی وہ ہے جو کسی دھاردار ہتھیار سے اللہ کے راہ میں مارے جائے، اور وہ کوئی دنیاوی لذت اس دھاردار ہتھیار اس کے پر جب استعمال ہو تو اس کے بعد وہ دنیا کی کوئی لذت اس سے حاصل نہ کرے. یعنی وہ صرف اللہ اور رسول کی محبت میں مارے جائے، وہ صرف اللہ اور رسول کے دین کی خاطر، قرآن اور سنتوں کی حفاظت کی خاطر وہ مارے جائے. آپ جانتے ہیں اس زمین کربلا میں جب امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضری ہوتی ہے تو امام اپنی مرضی سے اس بیابان سنسان میدان میں نہیں گئے، بلکہ کوفہ، ملک شام اور وہاں کے باشندوں کی ضد اور ان کے خطوط اور ان کے اصرار اور ان کی زبانی محبت اور ان کے اسرار اور ان کی چاہت جو ظاہراً امام حسین کو مجبور کر دیتے، اور پھر امام اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ نے جو میری تقدیر میں مقدر کیا ہے، جو اللہ کے محبوب نے مجھے بشارتیں دی ہے، جو اللہ کے رسول نے میری ذات بابرکت کے لیے مجھ سے کہا ہے، جس کام کے لیے مصطفیٰ نے مجھے تیار کیا ہے، جس کام کے لیے علی مرتضیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، جس مقدس کام کو انجام دینے کے لیے سیدہ فاطمہ نے باوضو مجھ کو دودھ پلایا ہے، اس کام کو انجام دینے کا وقت قریب آ چکا ہے. باہر امام پاک کربلاۃ المعلی کے لیے مدینہ پاک سے روانہ ہوتے، اور جانتے ہیں امام جب روانہ ہوتے ہیں تو امام اس مقصد سے گئے کہ ان کوفیوں نے، ان شام کے رہنے والوں نے اللہ کے نبی کی دعائیں دی ہے، اللہ کے نبی سے شکایت کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ ملک شام نہیں آتے ہیں، اگر آپ کوفہ میں نہیں آتے ہیں اور ہماری رہنمائی نہیں فرماتے ہیں، ہماری رہبری نہیں فرماتے ہیں، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نہیں آتے ہیں، تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے، اور ہم اللہ سے کہیں گے کہ مولا ہم مجبور تھے، ہم ضرورت مند تھے،
مگر امام نے ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کیا، امام نے ہماری مجبوری کا کچھ احساس نہیں کیا، اور امام مدینے پاک میں رہ گئے۔ اس وجہ سے ہم یزید جیسے ناپاک شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے مذہب اسلام کی عظمتوں کو پامال کر دیا۔ ایک اور ہے باہر خیر لے کے جاؤ۔ اب جانتے ہیں شہادت اللہ اس کو دیتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ آپ اور ہم اس بات کو سنے ہوں گے، پیپروں میں پڑھے ہوں گے کہ ایک شخص عبدالقیوم نام کا اسی سرزمین ہندوستان میں، جو آج وہ شخص پاکستان میں وہ حصہ چلا گیا ہے، مگر اس زمانے میں ہندوستان میں وہ شخص شامل تھا، اس سرزمین میں شامل تھا، اور ایک گستاخ نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخ کی حاضری اس دن کورٹ میں تھی ججوں کے سامنے، اور یہ شخص محض ایک ٹانگا چلاتا تھا، یہ شخص محض ایک گھوڑا گاڑی چلاتا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا، جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب کی شان کو گھٹاتا ہے، جو مصطفیٰ کے عظمتوں کو نیچا دکھاتا ہے، جو شان مصطفیٰ کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اے عبدالقیوم، اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا وہ گھر سے صبح روانہ ہوتے ہیں ہر دین کے طریقے سے۔ وہ ایک عام آدمی تھے، وہ ایک عام انسان تھے، وہ سیدھے اپنے گھوڑا گاڑی کو لے کے کورٹ کے طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک سائیڈ میں اس گاڑی کو اس نے کھڑی کر دیا، اور اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی چھری لے کے جاتا ہے، ایک چاقو لے کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان کی نظریں ڈھونڈ رہی ہے اس مجرم کو۔ ان کی نگاہوں نے تلاشنا شروع کر دیا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مصطفیٰ کی شان کو گھٹایا ہے، جس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، جس نے نبی آخر الزماں کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی، جج ان کے فائل پڑھ رہے تھے، جج ان کے چارج شیٹ پڑھ رہے تھے، جج ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پلک جھپکتے ہی ان کے پر حملہ کیا اور اسے اس دنیا سے فنا کر دیا، اور اس کے بعد چھری ہاتھ میں لے کے جج کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ اس انگریز جج نے کہا، کس چیز نے آپ کو اس بات کے اوپر ابھارا ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے، یہ اللہ کے نبی کی عظمتوں کے احترام کا نتیجہ ہے کہ جس شخص نے محبوب دو جہاں کی بے حرمتی کی ہے، عظمتوں کو گھٹایا ہے، لہٰذا میں ایک ایماندار شخص اس شخص کو دنیا میں رہنے نہیں دوں گا، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان باہر کہہ لوگوں نے ان سے کہا، صرف آپ اپنا بیان بدل دیجئے، صرف آپ اپنا ایک موقف بدل دیجئے اور کہیے کہ میں نے غلطی سے مار دیا ہے، میں مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر عبدالقیوم نے کہا، میں نے پیغمبر دو جہاں آخر الزماں کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور میرے آقا نے کہا، عبدالقیوم گھبرانا نہیں، سنو تم نے جو کام انجام دیا ہے، رب نے تمہارا مقام شہیدوں میں لکھ دیا ہے، اس لیے قیامت کے دن میری شفاعت تمہارے لیے واجب قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان قریب تم مجھ سے ملاقات کرو گے، اس لیے عبدالقیوم گھبرانا نہیں، کہا مجھے جو دولت ملنے والی ہے میں اس دولت سے دور نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس عظیم مقام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں، لہٰذا عورتوں نے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ مولا ان کی شہادت نہ ہو، انہیں پھانسی پہ لٹکایا نہ جائے۔ مسجدوں میں دعائیں ہونے لگی، لوگوں نے چوراہا میں محلے میں ان کا ذکر کرنا شروع
کر دیا کہ کاش ان کی جان بچ گئی ہوتی، کاش ان کی جان بچ جائے، مگر قربان جاؤ عاشق نبی کے اوپر، قربان جاؤ عاشق رسول کے اوپر، جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنے آنکھوں سے حیات میں دیکھا نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا زمانہ حیات میں پایا نہیں ہے۔ 1933 کی بات ہے، 1933 کا زمانہ ہے، مگر قربان جاؤ اس مقدس ہستی کے بارے میں انہوں نے نبی کی عظمتوں کو پڑھا تھا، نبی کی عظمتوں کو سنا تھا، نبی کے مقام کو جانتا تھا، عشق نبی اپنے سینے میں بسا کے رکھا تھا۔ اس نے آقا کریم کی محبت میں دشمنان رسول کو، دشمن رسول کو، گستاخ رسول کو اس کائنات سے فنا کر دیا اور جام شہادت کو مسکرا کے قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں اس دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شرکت کی، جو کوئی شخص ان کو نہیں جانتا تھا، اب لمحہ واحد میں وہ پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا، وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ ایک عاشق نبی ہے جس نے محبت مصطفیٰ میں گستاخ رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات میں عبد القیوم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ شہید عبد القیوم کے نام سے لوگ ان کو پکارتے تھے۔ شہادت اتنا اعلیٰ مقام ہے، شہادت اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان لمحہ واحد میں زمین کی پستی سے عرش الہی کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جب عبد القیوم کا یہ حال ہے تو رسول پاک کے نواسوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب عبد القیوم کا یہ مرتبہ مل گیا تو اللہ کے محبوب کے اس نواسے کا عالم کیا ہوگا جس نے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن مصطفیٰ کو پڑھ کے سنایا ہے، اللہ کے پیغام کو بلند کیا ہے، اپنے بچوں کو شہید بنا کے اس نے آخر میں یہی بتا دیا کہ اے دنیا والو، جب تمہیں ایسی مصیبت آئے تو صبر حسین کا موازنہ کرنا، صبر حسین کا مشاہدہ کرنا، حسین کی زندگی کا داستان پڑھنا، تمہیں صبر آ جائے گا، تمہیں شانتی مل جائے گی اور تمہیں مسکرا کے جام شہادت پینے کا موقع میسر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی تین شخص حضور سے بہت محبت کرتے تھے۔ ملک شام کا واقعہ ہے، کسی تجارت میں گئے تھے اور یہودی بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے جاہ و جلال والے تھے، چہرہ ایسا چمکتا تھا چونکہ وہ تینوں بھائی ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ہمیشہ زبان پہ ایک ہی کلمہ رہتا تھا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حقیقت میں سچے دل سے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، عاشق نبی تھے، نبی کے نام پہ جان ساری کا شوق رکھتے تھے، نبی کے نام سے محبت کرتے تھے، عظمت مصطفیٰ کو سمجھتے تھے، مقام مصطفیٰ کو جانتے تھے، رتبہ مصطفیٰ کو پہچانتے تھے۔ اس لیے تینوں بھائیوں سے جب یہودی بادشاہ نے کہا اے نبی آخر الزمان کا چاہنے والا، اے محمد عربی کا دیوانہ، اگر تم نے نبی کا دین چھوڑ دیا، اگر تم نے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دیا تو ہم تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرا دیں اور میری جگہ پہ تمہیں نائب وزیر اعظم بنا دیں۔ ان عاشقوں نے کہا اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو مصطفیٰ کی محبت کا مقابلہ کر سکے۔ بے شک بے شک۔ یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ روزانہ پیدا کرے اور روزانہ نبی کے نام سے شہید ہونے کا موقع دے تو میں مسکرا کے ہم تینوں بھائی، مسکرا کے ہم تینوں اللہ کے محبوب کے نام پہ جان جائیں۔ بار جب اس یہودی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ایمان کے پکے ہیں، سچے عاشق رسول ہے، سچا دیوانہ ہے،
تو ان کے سامنے کڑاہی میں تیل کھولایا گیا، حکم دیا کہ اتنا کھولاؤ کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو لمحہ واحد میں وہ جل کے راکھ ہو جائے۔ تینوں بھائیوں کو سامنے لایا گیا اور کہا گیا دیکھو یہ کھولتا ہوا تیل تمہارے لیے ہے، تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے، محمد عربی کے دین کو چھوڑ دو، نبی کا کلمہ چھوڑ دو، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو اور تم ہمارے حساب سے زندگی گزارو۔ اور یہ کھولتا تیل سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مصطفیٰ کے دین سے نفرت کرنا۔ اللہ اکبر۔ عاشق نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہودی بادشاہ سمجھا کہ انہیں خوف لگ گیا، انہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے، یہ کھولتا ہوا تیل سے ڈر رہا ہے، یہ اب مذہب محبت کو چھوڑ دے گا، نبی کی محبتوں کو قربان کر دے گا، نبی کی محبتوں کو پامال کر دے گا، عظمت مصطفیٰ کو بھول جائے گا۔ اس عاشق نبی نے مدینہ الرسول کے طرف لو لگایا اور عرض کیا دل ہی دل میں، اے میرے آقا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اے کائنات کے مالک، آپ کے یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا ہے، آپ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنی محبت میں قبول فرمائے۔ پھر تھراتے ہوئے نگاہ سے اس یہودی بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سالم کیا تو ہی کھولتا ہوا تیل سے ڈراتا ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بہت تھوڑا سا گرم ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید گرم ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا حسین، یا حسین۔ لہذا ہے سالم بادشاہ سنو، تم نہیں جانتے ہو کہ نبی کی محبت جس دل میں جگہ بنا لے وہ دل کتنا روشن ہوتا، وہ دل کتنا نورانی ہوتا، وہ دل کتنا بارونق اور باوفا ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھنا ایسے ہزاروں لیٹر تیل اگر تم گرم کرو اور کھولاؤ اور ہمیں ڈال دو، پھر نکالو، پھر ڈالو، پھر نکالو، پھر ڈالو، تم تھک جاؤ گے، ہم نبی کی نام پہ قربان ہوتے ہوئے نہیں تھکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بھائی کو دونوں بھائیوں کے سامنے کھولتا ہوا تیل میں ڈال دیا گیا، لمحہ واحد میں وہ جل کے کوئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بھائی سے کہا گیا دیکھ تیرے بھائی کا حال کیا ہوا ہے، دیکھ تیرا بھائی کس حال میں ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو نبی کی محبت میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا احسان ہے کہ میرے بھائی مجھ سے سبقت کر کے گئے اور ان قریب میں بھی اپنے بھائی جیسے نبی کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرے بھائی کو بھی ڈالا گیا، وہ بھی جل گیا۔ وزیر جو یہودی بادشاہ کا تھا بازو میں بیٹھا ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ اس چھوٹے سے نوجوان کو، یہ ابھی نوجوان ہوا ہے، ابھی ان کی داڑھی کے بال اگ رہے ہیں، ابھی موچیں آ رہی ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل ان کے اوپر فدا ہو گیا ہے، اگر آپ ان کو میرے حوالے کر دے تو میں کسی نہ کسی ترتیب سے 1 مہینے کے اندر اسے مذہب اسلام سے واپس یہودی بنا دوں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بھی چہرہ دیکھا اور سوچا کہ اگر یہ ہمارے دین میں آ جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اور ان کو ایک حجرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد اس وزیر اعظم نے اپنی خوبصورت بیٹی کو سجا کے اچھے سے میک اپ کر کے اچھے سے انہیں کپڑا پہنا کے اس نوجوان کے حجرے میں داخل کر دیا اور کہا
بیٹی جس حال میں بھی ہو اس نوجوان کو اپنی محبت میں پھنسا دو، اپنی محبت کا عاشق بنا دو، دیوانہ بنا دو، مگر دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکی اس دیوانوں کو دیکھ رہی تھی مگر وہ دیوانہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، وہ مدینے والے آقا کی محبتوں کو دیکھ رہے تھے، وہ عظمت مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر یہی کہہ رہے تھے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا حسین، یا حسین۔ پوری رات وہ لڑکی انتظار کرتی رہی کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تو میں اسے اپنی طرف مائل کروں۔ صبح ہو جاتی ہے، وہ واپس آتی ہے، باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا لگتا ہے آج ان کی کوئی عبادت کی رات ہوگی، رات بھر یہ بندہ نماز پڑھتا رہا، رات بھر یہ شخص عبادت کرتا رہا۔ کہنے لگا کل بھی جانا، پھر وہ کل جاتی ہے، پھر دیکھا کہ وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، پھر عبادت میں مشغول ہو گیا، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ایک ایک کر کے 30 راتیں گزر جاتی ہے، مگر یہ بندی اس بندہ خدا کو اپنی طرف مائل نہیں کر پائی۔ جب ان کی محبتوں کو وہ دیکھتی ہے، ان کے مقام محبت کو دیکھ رہی ہے، ان کے عظمتوں کو دیکھ رہی تھی، تو خود وہ دیوانی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ اے بندہ خدا یہ تو بتا وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا، وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ نبی کتنا نرالا ہوگا، وہ نبی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، میرے سے زیادہ اس ملک شام میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، ہر شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مگر ایک تو ہے کہ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، یہ تو بتا تو نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں روزانہ میری ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں وہ عاشق نبی کی محبت کو دیکھ کے، عاشق نبی کی عبادت کو دیکھ کے، عاشق نبی کی سچا عشق کو دیکھ کے وہ خود مسلمان ہو جاتی ہے، وہ خود اللہ کے محبوب کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ عرضی لگاتی ہے دیکھو رات کے تنہائی میں گھوڑے لے کے آؤں گی اور ہم دونوں یہاں سے بھاگ نکلیں گے، اس لیے کہ اس مذہب میں کچھ نہیں رکھا ہے جو نبی کی محبت میں رکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حسین، یا حسین۔ اور آخر کر وہ محبت نبی میں عاشق نبی وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ ان لوگوں نے حضور سے سچی محبت کی، انہوں نے اپنے اولادوں کی قربانی، انہوں نے اپنے گھر بار کو ترک کیا، انہوں نے اپنے عزت کو قربان کیا، انہوں نے اپنا مال دولت سب مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سچے عاشق رسول وہی ہے جو ہر چیز سے زیادہ عظمت مصطفیٰ کا لحاظ رکھے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں شہید کا مقام عطا فرمایا، شہادت کا درجہ دیا۔ اور جانتے ہیں وہ زمانہ کتنا نرالا ہوگا، وہ زمانہ کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ زمانہ کتنا بھالا ہوگا، وہ زمانہ کتنا نورانی ہوگا جس زمانے میں مصطفیٰ موجود تھے، جس زمانے میں صحابہ نے نبی کو دیکھ کے نمازیں پڑھی ہو، جس زمانے میں صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھ کے خدا کا دیدار کیا ہو، جس زمانے میں صحابہ نے نبی سے ڈائریکٹ قرآن سنا ہو، جس زمانے میں صحابہ نے اللہ کے محبوب کے پیچھے نمازیں ادا کی ہو، وہ سجدے کتنے اعلیٰ ہوں گے، وہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند و بالا ہوگا، وہ قدم مبارک کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جہاں صحابہ نے قدم بوسی کی ہے، جہاں صحابہ نے
بوسہ دیا ہے، یقین جانیے صحابہ جیسا اس کائنات میں اللہ نے کسی کو مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا حسین یا حسین۔ اور آپ اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھو، حضور نے کوئی کام بولنے سے پہلے صحابہ کو اپنی سیرت کی تعلیم، پہلے کہا ہے لوگوں سنو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے دیکھو میری سیرت کیا ہے، میرا زمانہ کیسا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ لین دین میں کیا تعلق رکھا ہے، کیا میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے 40 سالہ زمانہ جو مکے میں اس حالت میں گزارا کہ نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، مگر مکے والے جب کوئی امانت رکھنا رہتا تھا تو مصطفیٰ کے گھر میں رکھتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد جو ایمان لے کے آئے وہ تو قربان ہوتے ہی تھے، مگر جو ایمان لے کے بھی نہیں آئے تھے انہیں بھی کوئی امانت رکھنی ہوتی تھی تو مصطفیٰ کے گھر میں جا کے دے آتے تھے۔ سبحان اللہ، انہیں پتا تھا کہ اس روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک، وہ اپنی زندگی کا پورا وقت مصطفیٰ کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں اور ٹائم پہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے تھے، وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور انہوں نے ایک ایک لمحہ نبی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹ کے یہ ثابت کر دیا کہ سب کچھ مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، اور آج ہم حسینی ہیں، آج ہمارا نام حسین سے جڑا ہوا ہے، آج ہم حسین کے غلام کہلاتے ہیں، آج ہم حسین کی دیوانہ کہلاتے ہیں، آج حسین کے پیروکار کہلاتے ہیں، مگر قربان جاؤ ہمارے لوگوں کی محبتوں کے اوپر، ہمارے طریقے کے اوپر ہم حسینی ہیں، مگر ہم ٹائم پہ محفل حسین میں نہیں آ پاتے، ہم حسینی ہیں۔ سوچو جو اپنا وقت حسین کے نام پر نہیں دے سکتا ہے، کیا وہ حسین کے نام پر اپنی جان دے دے گا؟ جو اپنے وقت پہ آ کے محفل حسین میں رونق نہیں بن سکتا ہے، کیا وہ اپنی اولادوں کی قربانی دے سکتا ہے؟ صرف ہم وہ حسینی ہے جو ہم لائن میں لگ کے لنگر لوٹ لے، ہم وہ حسینی ہے کہ نعرہ لگا کے اپنا نام کما لے، ہم وہ حسینی ہے جو اپنا نام لکھوا کے ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دے کہ ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وقت آ جائے تو ہم کو تھوڑا سا ٹائم دینے کا بھی شور نہیں رہتا، ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ ہم جانتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں، جس دیش میں رہتے ہیں، یہاں کا قانون، یہاں کا اصول ہمیں مان کے چلنا ہے۔ لہٰذا میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ 9 بجے سے پہلے محفل حسین میں تشریف لے آئے۔ جانتے ہیں میرے آقا محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ذات کا نام ہے جن کے نام پر صحابہ نے اپنے گھر دوار چھوڑ دیے، بے شک، حضور کے باغات چھوڑ دیے، صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صحابہ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام سے مصطفیٰ جب بھی کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی، فدا کا ابی یا امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے عظمتوں پہ قربان، حضور ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ نے بتایا خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا ہے، آپ نے بتایا قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے، آپ نے بتایا دین میں 5 ٹائم کی نماز ہے، ہم نے مان لیا دین میں 5 وقت کی نماز ہے، اپنے کالا گھر کے طرف دیکھا کے کہا یہ کعبہ ہے، ہم نے مان لیا کعبہ ہے، آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے آخری نبی ہے، ہم نے مان لیا کہ آخری نبی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو 2 جہاں کے مالک نے، کائنات کے
مالک نے اس قدر صحابہ سے محبت کی ہے، وہ صحابہ نے ثابت کر دیا کہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس عظمت حسین والی محفل میں آپ خوش نصیب ہیں، نہ آپ کو مال کی قربانی دینی ہے، نہ آپ کو جان کی قربانی دینی ہے، نہ آپ کو اولاد کی قربانی دینی ہے، صرف تھوڑے سے وقت کی قربانی، تھوڑا ٹائم نکالنا ہے تاکہ محفل حسین میں آپ وقت پہ پہنچے اور ذکر حسین کو صحیح طریقے سے سننے اور سنانے کا موقع دیا، ذکر حسین کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کا موقع ملے اور آپ کو سننے کا موقع ملے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس محفل میں اس امام حسین کے عظیم ایک محفل میں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اور جانتے ہیں بہت لوگ گزشتہ سال جو اس محفل میں بیٹھتے تھے، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ پھر چاند یہ نکلے گا، احباب یہاں ہوں گے اس ماہ کے آنے تک۔ جانے ہم کہاں ہوں گے پھر چاند یہ نکلے گا۔ آپ جانتے ہیں آج حسین کی محبت، بارش کے ٹائم بھی آپ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو آقا حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو مدینے والے آقا گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو تاجدار مدینہ نوازنے والے ہیں، آپ کو سب کچھ مصطفیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بس آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ کو وقت کا لحاظ رکھنا ہے، آپ کو ٹائم کا خیال رکھنا ہے، اور کسی بھی حال میں 8:30 بجے تک اس محفل میں آ جانا ہے تاکہ ہم وقت پہ محفل شروع کریں اور وقت پہ ختم کر دیں۔ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں کہنا نہ پڑے کہ آپ آدھا گھنٹہ ٹائم بڑھا دیجیے، آپ 10 منٹ ٹائم دیجیے، یہ ہمیں کیا وقت دیں گے؟ ہمیں تو ہمارے محبوب نے ٹائم عطا فرمایا، ہمیں تو خدا نے زندگی دے کے ٹائم دے دیا ہے کہ ذکر حسین میں وقت پہ بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے، اپنے آپ کو فیضیاب کرنا ہے، حسین کے غلاموں میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر آپ وقت میں آ جائے تو منتظمین کو بھی پریشانی نہ ہو، اگر آپ ٹائم پہ آ جائے تو محفل میں رونق ہو جائے، محفل میں سنانے کا ایسا ایک خوبصورت موقع میسر ہو جائے کہ آپ وہ بیانات سنیں گے، آپ وہ ذکر سنیں گے، جس ذکر کو سننے کے بعد مولا آپ کی اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ کون ہے یہ؟ اب جانتے ہیں اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ 8:30 بجے تک کسی بھی حال میں محفل میں آ جائیں، رہا نماز عشاء تو آپ جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کا ذکر سننے آتے ہیں جنہوں نے نمازوں کو بچایا ہے، آپ ان کا بیان سننے آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو بچایا ہے، آپ ان کی بیان میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں جنہوں نے عظمت اسلام کو بچایا ہے، جنہوں نے اپنی نسل کو قربان کر کے، اپنی اصل کو قربان کر کے، اپنی فصل کو قربان کر کے، اپنے غلاموں کو قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، مقام مصطفیٰ کو بتایا ہے، اور اسلام کی عظمت قیامت تک کے لیے آپ نے سر بلند کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ انہوں نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا خوبصورت بیٹا دے دیا، علی اکبر جیسا نوجوان بیٹا دے دیا،
قاسم جیسا بھتیجا دے دیا، اون و محمد جیسا بھانجا دے دیا، عباس علمبردار جیسا بھائی دے دیا، ہم سے تھوڑا سا وقت بھی نہیں دیا جاتا، اور پھر ہم سب سے بڑے حسینی ہیں۔ اس لیے ماں بہنوں، اس لیے بھائیوں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان آنکھوں کو حسین کو دیکھنے کا موقع اللہ دے گا۔ یقین جانیے آج جب محفل حسین کو رونق بخشو، محفل حسین میں آؤ، کل قیامت میں حسین آپ کی مغفرت کے لیے آگے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا حسین، اور آپ جانتے ہیں یہ حسین کی ماں ہے جنہوں نے اپنے مہر میں کئی بار سنا ہوگا اس امت کی مغفرت کا وعدہ کروا لیا اللہ سے، اور کہا مولا مجھے علی سے نکاح منظور ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مہر میں میرے والد گرامی محمد الرسول اللہ کے چاہنے والوں کو بخش دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کے بچوں کا بیان ہو رہا ہے، ان کے لال کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے چاہنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اولادیں دے دی، انہوں نے مدینہ جیسا شہر چھوڑ دیا، انہوں نے مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑ دیا، صرف محبت نبی کو بچانے کے لیے، عظمت نبی کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، اور ہم سے تھوڑا سا وقت نہیں دیا جاتا۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی عزت کرنا، اسے لحاظ رکھتے ہوئے اپنے مذہبی پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا لازم و ضروری ہے۔ لہٰذا آپ 8:30 بجے آئیں تاکہ 10 بجے تک ہم اپنا محفل مکمل کر دیں۔ پولیس کی تعریف پر ہوا کھڑی ہے۔ اور جانتے ہیں یہ لوگ جو یہاں کھڑے ہیں یہ صرف آپ کی حفاظت میں کھڑے ہیں، یہ آپ کی محبت میں کھڑے ہیں، روزانہ ڈیوٹی دیتے بیچارے اس وجہ سے تاکہ آپ دعا کرو، اور جو آج ان کی پوسٹ ہے، جو آج ان کو گورنمنٹ کی طرف سے مقام ملا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مولا اسے اچھی سے اچھی نوکری دے، زیادہ سیلری ملے۔ جب ان کا پوسٹ بڑھے گا تو ان کی تنخواہ بڑھے گی، ان کا مرتبہ بڑھے گا، ان کا رتبہ بڑھے گا۔ اسی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، مگر یہ آپ کی محبت پہ کھڑے ہیں تاکہ یہ گورنمنٹ کو بتائے کہ ہم اپنے ڈیوٹی کے سچے ہیں، پکے ہیں۔ تو اے حسینیوں دعا کرو جو حسین کی محبت میں کھڑے ہیں، مولا ان کو اونچا سے اونچا پوسٹ عطا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی دولت دے، ان کا مرتبہ بلند کرے، ان کی سیلری بڑھ جائے، اور یہ محفل حسین سے محبت کرتے ہیں اور آگے بھی محبت کریں۔ اس لیے میں ان پولیس والوں کا بھی شکر گزار ہوں، کمیٹی کی طرف سے، میرے ان تمام بھائی بہنوں کی طرف سے، کہ مولا ان کو اونچا پوسٹ دے، ان کی سیلری زیادہ ہو تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزار سکے، اور جب آپ وقت پہ آؤ گے تو یہ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان کے پکے ہیں، وعدے کے سچے ہیں، اور رسول پاک کے عاشق ہیں، حسین کے دیوانے ہیں۔ اس لیے ہم پھر آخر میں کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ رسول، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ابو حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا ابو حسین، مرتبہ جس نے اسلام کا دوبالا کر دیا، خون سے ہر عالم کو اجالا کر دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ